آصف بھائی چل بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں. آئین بہارا کیا ہوگا، دستور گلستاں کیا ہوگا. اے موج حوادث کچھ ان کو بھی دو چار تپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، سامعین و ناظرین، وقت کے بدلتے ہوئے تغیرات انسان کو اس کی حقیقت بتا رہی ہے. اللہ کی طاقت کیا ہے، انسان کتنا ترقی یافتہ ہو کر بھی عاجز ہے. اللہ کی قدرتوں میں، اللہ کی تخلیق میں کیا کیا ہوگا، انسان اس کا وہم اور گمان بھی نہیں کر سکتا. ایک چیز ایسی کہ ساتھی احباب کہتے ہیں کہ ایسے موجودہ حالات میں حضرت کوئی ایسے بیانات ہو جائے دلوں کو تشفی ملے. قوموں کی حالت خراب ہو چکی ہے، حکمران سب کے لیے ایک چیلنج. میں نے پہلے عرض کیا کہ ابھی کسی چیز کو اتنا اللہ نے پیدا ہوگا اللہ کے علم میں، لیکن اس کی آواز نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. کہاں گئی وہ ترقیاں، کہاں گیا وہ مال، کہاں گئی وہ دولت، کہاں گئی وہ شیخیاں، کہاں گئی وہ شوخیاں، کہاں گئے وہ کلب، کہاں گئے وہ بار. ہر جگہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، مگر سب مخلوق سے خالی. ایک فرضی قیامت کا منظر ہمارے سامنے ہے، گھروں میں بند ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. اس میں ہمارے ایمان کی پختگی اور ہونی چاہیے کہ دنیا فانی ہے. وہی واقعہ فرعون، نمرود کتنا بڑا بادشاہ بنتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر اللہ نے جب مچھروں کی فوج ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی مدد کی تو اس میں ایک لنگڑا مچھر کہتا تھا یا میں تو بیکار ہوں. اللہ نے اسی کے ذریعے اس نمرود کو غرق کر دیا. بات وہی ہے، وہ مچھر بھی ناک میں گھستا تھا. آج کا نام بھی ناک میں گھسا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مرض نہیں ہے،
ابھی نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایک روایت نظر سے گزری سورہ دخان کی، کہ زمین میں سے ایک دھواں اٹھے گا، کافروں کے کان کو پکڑے گا اور مسلمانوں کے لیے صرف زکام ہوگا۔ لیکن آج مسلمان کیسے خوف میں مبتلا ہے۔ کاروبار زندگی بند ہے، مساجد کو بند کر دیا، مدارس بند ہے، ہر چیز بند ہے، عبادتیں بند نہیں ہو سکتی۔ لوگ گھروں میں عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ بعض چیزوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جن کو خوف نہ آتا ہو تو اس چیز میں حقیقت نہیں ہوتی۔ جب اعلیٰ لوگوں کے اندر وہ خوف موجود نہ ہو تو سمجھ لو ابھی آیا نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو سب کو لے جائے گا۔ اگر افواہ بھی ہے تو دنیا کو حقیقت بتا دی۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کہاں گئی وہ ایٹمی طاقتیں، کہاں گئے وہ کہ ابھی تک ان کے پاس اس کا علاج بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جدید سائنس ہو یا جدید ڈاکٹر ہو، وہ اس کو ان کے بس سے یہ چیز باہر ہو چکی۔ تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پھر بھی سوچنا چاہیے ہم سب کو، حاکموں کو، کفار کو، جتنے بھی ہیں، کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ وقت کے فرعونوں کو ایک مچھر سے ڈرا کے مار دیتے، وقت کے نمرودوں کو ایک مچھر سے مارنے، ایک امر کرے گا تو ایک مچھر آ جائے وہ تمہیں ختم کر دے گا۔ یہ طاقت ہے۔ ہاتھیوں کو لشکر سے، ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیل سے تباہ و برباد کرایا، نمرود کو مچھروں سے اس کی فوج کو ہلاک کیا۔ ہم ایسے رب کے ماننے والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی بھی مسلمان کسی وبا میں بھی انتقال کر جائے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، غرق ہے تو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو نبی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مانتا، جو اس کے فرمان کو نہیں مانتا۔ آسان کوئی لکھ رہا جی دجالی فتنہ ہے، تو ابھی تو دجال آیا نہیں، اس فتنے میں اب اس کی ایک آواز سے تم سب جو ہے نا بیٹھ گئے، تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان فرمایا ہے، تو دجال سے پہلے امام مہدی آئے گا، پہلے امام مہدی آئیں گے، اس کی روک تھام کرنے والے مومنین کے راہبر آئیں گے، اس کے بعد دجال کی جھوٹی افواہ ہوگی، پھر دجال آئے گا۔ کوئی الومیناٹی کو آسمان کا سر بنا دیتا ہے کہ الومیناتی ہے، فلاں ہے، وہ یہودی ہے۔ خیالات میں دنیا کو ہلا دینے والی ایک مخلوق بنائی، اور حقیقت یہ کہ فلسطین کے بچوں کے پتھروں کے سامنے وہ ڈھیر ہے۔ کچھ چیزیں عقل کی بھی ہوتی ہیں، کرو جمع۔ یہ دکھا رہا ہے اللہ، وہ ایمان والوں کے سامنے کچھ نہیں۔ تو ہر حال میں ایمان والے کامیاب رہیں گے جن کا یقین اللہ پر ہوگا۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھیں. ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، نہ ہم ایمان کا حق ادا کر سکتے، مگر ایک یقین کر کے اپنے رب کو اپنی طرف متوجہ تو کر سکتے. نہ تمہیں کوئی مسیحا بچا سکتا ہے نہ کچھ، وہی اللہ ہے، تو پھر اللہ کے سامنے جھک جائیں. الحمدللہ ہم لوگوں کے ختم شروع ہے اور حالات بھی بہتری کی طرف شروع ہو چکے ہیں. تو مشکل حالات میں گھبرانے کے بجائے رجوع اللہ کی طرف زیادہ. پہلے عرض کر چکے ہیں کہ موت کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. صحت، بیماری، موت نے آنا ہے اپنے وقت پر. موت کے لیے وقت متعین ہے. جب وقت متعین ہوگا تو آپ کی موت ہوگی. اس کے لیے کسی وبا کی شرط نہیں ہے، کسی بیماری کی شرط نہیں ہے، کسی چیز کی بھی شرط نہیں ہے. اس نے آنا ہے. کب تک چلتا رہتا ہے؟ انشاءاللہ جلد از جلد ان چیزوں کا اختتام ہو جائے گا. نام تو ایسے بھی مشہور کر دیا، جب وقت آئے گا تو انجام بھی لوگ اپنا دیکھیں گے. پھر تو مشکل حالات میں اپنے رب کی طرف رجوع. بس اللہ ہمارا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے. کوئی بھی چیز مخلوق کے لیے لا علاج ہوگی، اللہ کے لیے تو نہیں. کوئی بھی چیز مشکل ہوگی تو مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں. میں نے پہلے بھی ایک آسان سا علاج بتایا تھا، بعد میں جو نے وائرل ہو گئے اگلوں نے. میں کہا زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل ناک میں ڈالتے رہے، لگائے، اس کے بعد وکس لگائے. تو بعد میں محققین نے ڈالنا شروع کر دیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں تو غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ جو بات کرتے ہیں اس کو ذمہ داری سے کرتے ہیں. باقی سرکار کو اپنا کام کرنے دو، عوام کا کام ہے کہ گھر میں بیٹھے. اپنے گھروں میں بیٹھے. تھوڑے سے دن ہیں، انشاءاللہ اللہ گزار دے گا. خواہ نکل کر بار اور آپس میں فتنہ اور فساد کا باعث نہ بنایا جائے. سمجھ لو چند عرصے کی خلوت نشینی اللہ نے عطا فرمائی ہے. ایک ایسے وقت میں ہم کھڑے ہیں کہ جان نفسہ نفسی ہے. گناہوں کا ریشو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے. کافی کلب، سینما، بار، پوری دنیا، چرچ، مساجد تو نیکی اور عبادت کی جگہ ہے، مگر جو باقی چیزیں وہ بھی ساتھ ساتھ بند ہیں. ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے بجائے آرام سے بیٹھ جائے. ایک کہے گا جی فلاں کی وجہ سے آیا ہے، داخل ہو گیا. ایک کہے گا جی فلاں کی وجہ سے آیا ہے. کوئی کہے جی تبلیغیوں کی وجہ سے آئے گا. کوئی کہے گا جی زائرین کی وجہ سے آئے گا. یہ آپس کے کچاؤ سے بچو. ایک قوم بن کے کبھی کبھی سوچ لیا کریں. ایک ملک بن کے سوچ لیجیے. ایک ملک کی ریاست کو دیکھ کے کیا ایک دوسرے کے ساتھ الزام تراشی سے یہ چیز ختم کر دو گے؟ یہی وجہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ چیز ہوتی نا تو یہ چیزیں نہ ہوتی. یہ آپ لوگ 1-1 کلو کے تیل جو ڈال کے لوگوں کو پکڑاتے، یہ نہ ہوتی. یہ 10-10 ہزار روپے کے ٹیسٹ نہ ہوتے.
جس کی بھی کوئی حکمت عملی ایک وقت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو نہیں کرتا۔ سمجھ لو اللہ ایک چھٹیاں مل چکی ہیں چند عرصے کے لیے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ جی روزانہ والے تو لوگ جا رہے ہیں، رزق پہنچ رہا ہے ان کے گھر میں، ٹرسٹی لوگ جا رہے ہیں یا کوئی جا رہا ہے۔ باقی رابطے کر لے لوگ کسی، جی ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ آپ کو بھوکا نہیں مارے گا۔ مخلوق پر طمع کرنا چھوڑ دو، اللہ پہنچا دے گا۔ اللہ پرندوں کو گھر میں بیٹھے کھلائے گا، تمہیں بھی کھلائے گا۔ ایسی حالت میں بھی مخلوق کی طرف انسان کی تباہی کا سبب یہی ہے کہ وہ انسان سے اس کی اوقات سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ یہی ہماری تباہی کا سبب ہے۔ فلاں آ جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائے۔ کسی نے یہ نہیں کہا یا اللہ اچھا حکمران بھیج دے ہم پر جو حالات ٹھیک کر دے۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہم پر لوگ ہوں گے۔ اس حالت میں بھی خوف خدا نہیں ہے۔ چلو جو لوگ جس چیز کو مانتے ہیں اور مشہور بھی کر رہے ہیں تو ان کو خوف خدا نہیں ہو رہا۔ ان چیزوں پر سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حکومت ان چیزوں کا بھی ایکشن لے کے اتنے سے آٹے کی تیلی لوگوں کو پکڑائی جا رہی ہے اور سائن لیے جا رہے۔ سسٹم ان لوگوں کو بھی دیکھیں، حکمران ان لوگوں کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ کے علم میں یہ چیز ہے تو پھر انصاف کے ساتھ ہر گھر میں ہر چیز کو پہنچاؤ اور اس پر سختی کرو کہ اس گھر تک پہنچے گی نہیں۔ ایماندار لوگوں کو مقرر کیا اور گھر گھر پہنچائے۔ یہ چیزیں اٹھا کر ایک شخص کے ہاتھ میں نہ دی جائے کہ جو سارا ادھر کر دے اور آدھا ادھر کر دے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے کیا ان کو خوف نہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو نہیں لگے گا۔ نام اس کا لگایا اور کون سی چیز آ رہی ہے کون سی نہیں آ رہی، تو ان غرباء کا خیال رکھا جائے۔ مڈل طبقے کا زیادہ جن کو نقصان ہو رہا ہے۔ دنیا میں جب بھی پستا ہے نا، غریب زیادہ نہیں پستا، نہ امیر زیادہ، درمیان والا پستا ہے۔ سرکار نے بھی اعلان کر دیا کہ جی جس کے گھر میں فلاں فلاں چیز نہیں ہے، موٹر سائیکل، تو اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ درمیان والا کیا کرے گا؟ اصل مسئلہ تو اسی کا ہے۔ اس وقت سارے قوم کی دکان بند کر دی آپ نے۔ یہ نہیں کہ غریب کا پیٹ ہے تو درمیان والے کا پیٹ نہیں ہے۔ جو مہینے کا راشن کما رہا ہے یا تنخواہ لے رہا ہے تو اس کا بھی تو تنخواہ بند ہو چکی، ان کے بھی گھر تو کرایوں پر ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی جو عوام ہے وہ اپنی امید اللہ سے وابستہ رکھے، وہ اللہ پر یقین رکھے، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو جانماز پر بٹھائے کہ اگر ان کے پاس کوئی امداد نہیں، اللہ مدد بھیج دی۔ ہم تیرے بندے، تو کھلاتا ہے، تو پرندوں کو کھلاتا ہے، ہمیں بھی کھلا۔ یہ نہیں کہ مدد آ رہی ہے اس کو باہر پھینک رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ اللہ ہی نے مقرر کی ہوتی۔
تو گھبرانے کی ضرورت نہیں جی فلاں دنیا کے حالات خراب ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے. سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو، یا کوئی فرشتے تھوڑی بیٹھے ہوئے جو تمہیں خبریں دے رہے. ہر کوئی اپنی مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہو دینار کے بندے پر اور درہم کے بندے پر. درہم، دینار اور ڈالر، اس سے عمریں بڑھائیں گے. اس سے عمریں بڑھائیں گے. ایک وائرس کا مقابلہ کر نہیں سکتے اور امیدیں دیکھو. واہ، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. جتنے بھی حالات اچھے ہو تب بھی ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، جتنے حالات برے ہو تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے. جتنی تکلیف میں ہو تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے، جتنی راحت میں ہو تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا تو فانی ہے. قدر کرو تو اپنے ایمان کی کرو کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اس کی نعمت کی قدر کرو. ساری دنیا اس پہ لٹانے والے بن جاؤ. ہم نہیں آتے ان حربوں میں، باقی چھیڑتے بھی نہیں ہے. چلو بھائی، ہر کسی نے اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے، چمکاؤ. تو ساتھی کے بار بار اصرار پر میرا تو آج دل بھی نہیں کر رہا تھا، اللہ نے دل میں ڈال دیا. چلو اب شروع ہو گئے. نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں، درود شریف کی کثرت رکھیں، کلمے کی کثرت رکھیں. باقی اذکار جو ہم بتا رہے ہیں اس کو کرتے رہیں. تمام چیزوں کا علاج اگر دنیا کے پاس نہیں ہے، قرآن پہلے سے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. باقی کسی چیز میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان تبصروں کے بجائے اور ان غیبتوں کے بجائے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آج ہم سے مساجد کیوں گئی. ہو سکتے ہم نے کہیں غیبت کی، کیونکہ ہماری دنیا تو نہیں بن گئی تھی کہ آج اللہ نے ہمیں مسجدوں سے روک دیا. اللہ کا شکر ہے کہ حج تو کھل گیا. باقی دنیا کے اوپر کے یا اندر کے لوگ جانتے ہیں، ان کو سب کھیل اور کھلاڑی جانتے ہیں. کھلاڑی کو پتہ ہے کہ کون سا کھیل کھیلا جاتا ہے. بار بار مت نکلو، آرام سے گھر میں بیٹھے رہو سکون سے. اپنے گھر میں اپنی عبادتیں کرو اور زندگی کو انجوائے کرو. یہ ادھر ادھر جو ہے نا زیادہ ٹیسٹوں کے چکر میں بھی مت رہو، دور رہو ان چیزوں سے. گھر میں آرام سے رہو، کہوا بنا کے پیتے رہو، شہد چاٹتے رہو. آج آپ لوگ دیکھیں کہ ساری او پی ڈیاں بند ہو چکی، تو اللہ تو پھر بھی بچا رہا ہے. کون آج علاج کر رہا ہے؟ کسی اسپتال میں مریض لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. آخر اب کیا ہوا؟ ان ڈاکٹروں سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ ایک مریض آیا وہ مر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے، ان سے نہیں پوچھے گا. تو یہ کیسا کہ یہ آپ کہتے جی ہے اور کوئی ڈر بھی نہیں ہے.
کتنے لوگ انتقال کر گئے. ابھی ہمارے ایک ہسپتال میں لے گئے, فلاں جگہ لے گئے, جو اس کو جی فلاں جگہ کے لیے فلاں جگہ, بس آئی ہوئی ہوتی ہے تمہاری, انتقال کر گئے. کسی ڈاکٹر نے جب پہنچتے پہنچتے انسان کا انتقال ہو جائے. تو جو یہ ایک کے پاس بھیج رہا ہے, دوسرے کے پاس بھیج رہا ہے, اس کا علاج نہیں, تو یہ قتل نہیں تو کیا ہے؟ جب ڈاکٹر اس پر کوشش ہی نہیں کر رہا مریض پر, اور اس کا خیال ہی نہیں رکھ رہا, اور اپنے فرض سے انجام, قتل نہیں تو کیا ہے؟ یہ کیسا کرونا ہے؟ اللہ کا خوف پیدا کریں. اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنا ہے, وہ نہیں کہ کہیں وہ شیر آ گیا اور اصل میں شیر آ جائے. ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ دو. ہر کسی کا اپنا ایک ایمان کا نتیجہ ہے. کوشش کرتے رہے. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. کوئی بھی تکلیف آئی انسان پر, جو بھی اس کو ہٹا دے. تمام انسانوں کو جو بھی اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, اس ہدایت کا ذریعہ بنائے. دنیا دیکھ لے, وہ کہتے ہیں نا شاذلی, ہم ان کو اللہ نے شاذلی بنائے, نقش بندی شاذلی بنائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ نے ہم لوگوں کو محفوظ کر لیا ہے. ہمارا یقین ہے کہ اللہ کا شکر ہے. جس کو بولے بس یہ چیز نہیں, اس کا دل سے وہ چیز نکل جاتی, ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. تو اپنے فرائض کو, جتنے لوگ اس چیز میں جائیں گے, جو بھی جائے گا, ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کتنا اس کے اندر مخلص ہوں. پوری دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, مگر اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور اللہ کی آزمائش سے ہمیں ڈرنا چاہیے, اللہ کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. کہتے ہیں نا, جن پتوں پہ تکیہ وہی ہوا دینے لگے. ہمارے لیے اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ کافی اللہ شافی, بسم اللہ کافی بسم اللہ شافی. خوش قسمت ہے وہ مومن ہے جس کا علاج قرآن سے ہو جائے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. رحمت ہے. آپ یہ بھی ایک پیمانہ ہے, اگر میں قرآن سے ٹھیک ہو رہا ہوں تو سمجھ لو میرا ایمان ہے. اور اگر کوئی کافر بھی ٹھیک ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ مومن بن جائے گا. خسارہ تو ہے کہ جن کا قرآن سے علاج نہ ہو. قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن رحمت ہے. بعض جہلا جو نام نہاد آپ کو ملیں گے, پکڑیں گے جی, کہتے جی لوگ منہ سے تو قرآن پڑھتے, دل میں منتر پڑھتے ہیں. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی.
دل تم لوگوں کے نہیں کھلے تو جادوگر کا کھل گیا. حضور نے فرمایا ایسے لوگ پیدا کہ قرآن گلے تک ہوگا مگر سینے تک نہیں ہوگا. سینے تو اللہ والوں کے کھلتے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. نیت پہ ان کی نیت نہیں ہوتی, دل میں نیت خراب ہوتی نا ان کی. قرآن پڑھ رہا ہوگا نیچے جادو پڑھ رہا ہوگا, اس کا دل کہاں ہے؟ دل اللہ والوں کے ہوتے جو دھڑکتے اللہ اللہ کرتے. دل صوفیان جنہوں نے لطائف پر محنت کی ان کے دل ذکر کر رہے ہوتے. کالے دل لے کے بیٹھے وسواسی, اللہ کے کلام پر جو ہے نا تہمت باندھنے والے. ایسے کاروباریوں سے بچو, ایسے جہلا سے بچو. یہ تقریریں کر کر کے سنو گے پھر تمہیں ہی ان لوگ ان جالیوں کے ہاں پسوائیں گے تمہیں. کیوں کہ وہ ان کو حضرت حضرت کہتے ہیں. یہ جتنے ڈرامے باز ہیں ان کو حضرت حضرت بولتے ہیں. پھر یہی حضرات تمہیں جب تم مسائل بیان کرو گے تو ان کے ریفرنس تم سے ان سے علاج کروائیں گے. یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں, دھوکے باز, سب مال کا چکر ہوتا ہے ان کا. علم کا عشر و عشیر کا اس کا پتہ نہیں ہو تو بیٹھ جاتے ہیں جی علامہ بیٹھ کر جو ہے نا ویڈیو پر بیٹھ کے کلپیں چاپنا شروع کر دیتے جو بہت ہم بڑی چیزیں. قرآن کے منکر, حدیث کے منکر, شریعت کے منکر, اور ٹھوپی اپنے سر پہ لگا کر کے جو ہے نا لیبل لے کے پھر رہے ہوتے. امت کو گمراہ کرنے کا ایک وہ اٹھایا ہوا ہے. مخلص بن کر آئیں گے اور حرکتیں یہ کریں گے. آسان سا لفظ سیکھا ہوگا جی شاذلیوں کے پیچھے, آگے سے کہیں گے جی جادوگر ہے, فلاں ہے. یہ تو بات وہی ہے, کسی کی روحانی پاور کو تسلیم کر لینا اور اس کی غلط تعبیر کر لینا, یہ دلیل ہے. آپ نے تھوڑی کہا کہ جی خالی ہے, آپ نے تعبیر غلط کر دی, یہ مان لیا کہ یہ ہے. ساری دنیا کا وہ کہاں گیا مسئلہ؟ اب تمہاری جگہ ہم ہوتے تو بول دیتے کہ نہیں ہے یہ چیز. تمہاری جگہ ہم نہیں ہے. اب دنیا جب تک تمہارا دور ہے چلاؤ. ظاہر میں چلاتے رہو. باقی آگے آگے دیکھو, ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. تو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے سامنے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. وہ غفور رحیم رب ہے. مشکل میں, مشکل گھڑی میں وہ اللہ دکھا رہا ہے ہمیں کہ مخلوق نے مخلوق کے لیے جو جال بنا ہے وہ سارے مسیحا غائب ہو گئے. بعض نے کہا جی یہ اس میں ہم راقی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب انسان کی آخری تمنا بچتی ہے نا تو وقیل من راق, وہ راقی ہے. یہاں طبیب کا نہیں فرمایا, راقی فرمایا. جب موت آتی ہے نا گویا ثابت ہو گیا کہ دوا سے اوپر دعا ہے, دم ہے.
ڈاکٹر بھی جب مر رہا ہوتا ہے نا لوگوں کو پہلے چوس لے گا، پھر کہے گا جی وہ اب دعا کریں. ہم نے کسی کو نہیں کہا ہے کہ جی ہماری بات پر آپ لوگ وہ کرو. دل مانتا ہے یقین کر لو، خود ہی نتائج سامنے آ جائیں گے. نہیں مانتا تو جاؤ، بن جاؤ نیوالے. کس نے منع کیے؟ حاکم چاہتا ہے کہ تم گھر میں بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، باہر جاؤ گے تو لڑائی ہوگی. 1 مہینے سے غریب تو نہیں ہو جاؤ گی. وہ کہتے ہیں نا دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. وہ خواہ مخواہ لڑائیاں کرو گے، کہیں گے اٹھا لو کرونا میں. اتنے پاکیزہ دل تو ہمارے نہیں ہیں نا، صاف اور شفاف اخلاق حمیدہ والے قلب. اپنا بغض کہیں سے بھی نکال لیں گے. ہمارا اپنا ایک تجزیہ اور اپنی رائے ہے جس پر چل رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے بچایا ہے. تم نمازیں روک رہے تھے، وہاں نمازیں ہو رہی ہے جماعتوں کے ساتھ. کلیسات تو بند ہیں مگر روڈوں پہ جماعتیں ہوئی. ان کے اسمبلیوں میں قرآن پڑھے گئے. آپ کہتے جی وہ اسلام کو ختم کرنے آئے، تو اسلام کو ختم نہیں کر سکیں گے. مسلمان کو دبایا جا سکتا ہے، اسلام کو نہیں. مسلمان ختم ہو سکتا ہے، اسلام ختم نہیں ہو سکتا. بایولوجیکل وار شروع ہو گئی تو فلاں شروع ہو گئی تو یہ سانپ ہے نا، سانپ اس کا زہر کس طرح بنتا ہے، ذرا اس کی تحقیق تو کرو. کہ اس کا یہ زہر کا تیلا کیسے بڑھتا ہے. فضا صاف ہو گئی، ساری دنیا بند ہو گئی، ساری فیکٹریاں بند ہو گئی، فضا صاف ہو گئی، سارے زمانے کی آلودگی غائب. جس کی آنی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کی نہیں آئی اس کو کوئی مار نہیں سکتا. جو رات قبر کی ہے وہ دنیا میں نہیں، اور جو دنیا میں ہے وہ قبر میں نہیں. جو رزق اللہ نے ہمارا لکھا ہے وہ ہم کھا کے جائیں گے. اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. تم اللہ سے گمان کرو کہ یہ چیز مجھے نقصان نہیں دے گی، اللہ وہی معاملہ کرے گا. ایک کہے گا کہ مجھے اس چیز سے نقصان ہوگا، تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا. ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے. آج سب جھک گئے. آذانیں پوری دنیا میں گونجنا شروع ہو گئی. جن آذانوں پہ پابندیاں تھی ساری دنیا میں گونجنا شروع ہو گئی. علامہ اقبال نے فرمایا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹھانا نام و نشاں ہمارا. یہ
چاہے صحت ہو تب بھی آنی ہے موت، چاہے بیمار ہو تب بھی آنی ہے موت۔ اپنے دماغوں سے اسٹریس کو نکالو۔ اسٹریس ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ تم اپنی ول پاور سے تو ختم، وہ بھی کہہ رہے جس کی علاج بھی ول پاور، اپنے ول پاور سے اس کو ختم کرو۔ اس سوچ کو ایک دفعہ نکالو گے تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ایک آئے گا جو لوگوں کی سنتا ہے نا، یہ خبریں سنتا ہے، یہ تحقیقات، تو اس سے زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ وہ ایک مریض نے شائع کیا جی میں نے کیا کیا، ٹی وی بند کر دیا، الگ گورنمنٹ نے خود اپنا علاج کیا، میرا پازیٹیو بقول اس کے پازیٹیو آیا، میں ایک کمرے میں بند ہو گیا، چائے پیتا رہا، ناک میں زیتون کے تیل ڈالتا رہا، سب سے پہلے میں نے ٹی وی اور خبریں بند کر دی کہ میں کوئی چیز نہ سنوں، بعد میں نے کہا ہے میں پازیٹیو آ گیا۔ بھائی اس کے پاس کون سا ڈاکٹر گیا تھا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وبائی زکام ہے، وبائی زکام یہی اس کا علاج ہے۔ اس کا نیا نام ہے، اور اسی سے لوگوں کا علاج ہوا۔ اور جو اسپتالوں میں گئے اس میں سے لوگ مر بھی گئے۔ اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی کہ ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے تو ایکسپیریمنٹ سے بندہ جا رہا ہے، تجربات کی وجہ سے، کیونکہ مرض کے موافق اگر اس کو دوا نہیں دے تو بندہ تو جائے گا۔ طبیبوں کی تو نہیں ماننی، حکیموں کی تو نہیں ماننی، کیونکہ یہ بھی تو پروفیشنل لڑائی ہے نا، ہومیوپیتھک والوں کی، طب کی اور اس کی، مولوی صاحبان کی، سب پروفیشنل مسئلہ ہے۔ نفسیاتی ڈاکٹر کہے کہ جن نہیں ہے، اور یہاں عامل بولے کہ ڈاکٹر پاگل ہے، ڈاکٹر بولے کہ یہ پاگل ہے، تم دونوں پاگل ہو، سب کے سب پاگل ہو گئے ہو۔ ہر چیز کا وجود ہے اپنی حیثیت سے، بس اللہ کا امر ہے کہ شفا کس سے دے۔ اللہ چاہے تو ہومیوپیتھک میں اس کو شفا دے، تو یہ ڈاکٹر کا، اس کے قسمت میں شفا اس سے لکھی تھی، مقدر میں ڈاکٹر سے لکھی ہے، مقدر میں طبیب سے لکھی ہے، مقدر میں عامل سے لکھی ہے، بس یہ اس کی تقسیم ہے کہ کہاں سے آپ کو شفا دے دے، اور باقی ہر چیز اپنی جگہ پر حق ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اس کا۔ قرآن سے اس کو شفا دے، ذکر اذکار سے ہو، منتر سے ہو، ڈاکٹر کے پاس سے ہو، طبیب کے پاس سے ہو، حکیم جو ہے ہومیوپیتھک والے سے ہو، ایک دوسرے پہ رد مت کرو، اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اس میں سے لالچ کو نکال دو۔ دنیا تو اللہ تمہیں ایسے دے گا، خدمت کا جذبہ اپنے اندر لائیں، حاکم وقت خادم، عالم خادم، ڈاکٹر خادم، عامل خادم، ہم خادم ہیں۔ دنیا اللہ تمہیں دے گا، چھیلیں گے، پیسے آئیں گے، مریض کو کھائیں گے، پہلے ڈرائیں گے۔ دنیا میں ایک بات یاد رکھنا، راحت سے تو تم بھی پیسے خرچ کرنے والے نہیں ہو، خوف سے پیسہ کمانا۔ وہ جب وہ آنا بہت خطرناک مسئلہ، اب وہ اوئی کی جب لگتی تو بندہ وہیں سے آدھا بیمار ہو جاتا ہے کہ گیا میں تو، نہ بابا نہ، ایک بڑا ڈینجر ہوتے مسائل ہیں۔ مریض کو بتانے سے کیا وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ تو اور بیمار ہو جائے گا۔ طبیب معالج اس کو پتہ ہے کہ جو بیماری بس ٹھیک ہے بھائی یہ مسئلہ ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کیوں کہ جب بیمار آدمی ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی تسلی سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دنیا اسے تسلی دیتے رہے وہ نہیں مانے گا، لیکن ایک ڈاکٹر بے فکر ہو جا، فکر نہ کر، اس کا خون بحال ہو جاتا ہے۔
کیونکہ اس ڈاکٹر کو اپنا مسیحا سمجھتا ہے. یہ مہارت آپ کی زبان میں اثر کیوں ہے اس وقت؟ کیونکہ آپ ڈاکٹر ہو. پہلے کہا جی گرمی میں مر جاتا ہے، آپ کہتے جی گرمی میں بھی ہوتا ہے. تمہارے سالے اس کرونا نے اتنے بچے دے دیے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہے. ایران سے آنے والا کرونا دوسرے کو نہیں لگتا، چائنا سے آنے والا دوسرے کو لگ جاتا ہے. بقول آپ لوگوں کے، ہم سب قطار میں کھڑے ہوں گے اجلاس میں، ہمیں نہیں لگے گا، مگر مسجد میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو لگ جائے گا. یہی باتیں ثابت کرتی ہے کہ یہ کرونا اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. اللہ کا بھیجا ہوا کرونا نہ نیک کو چھوڑتا ہے نہ بد کو چھوڑتا ہے، پھر سب کو لے کے جاتا ہے. عمومی جب آتا ہے نا سونامی، پھر سب چھوٹے بڑے جانور وانور سب کو لے گیا. زلزلے جب آئے نا تو سب کو لے گیا. ہاں انتقال کے بعد جو ہے نا جو نیک ہے اس کو جس کے ساتھ جو انجام ہوگا پھر بعد میں ہوگا، مگر اس وقت سب پہ. تو اللہ کی جو قانون ہے اس سے ظاہر ہے. تو بے خوف وہی ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر کچھ ہے. میں ایک بطور طبیب بتاتا ہوں کہ یار اس بندے کو، مجھے یہ آدمی کو کچھ نہیں ویسے اچھل رہا ہے تو مجھے پتہ ہے نا، تو میں اس سے بے خوف رہوں گا. لیکن جب مجھے پتا ہو کہ اس پہ ایک ایسی چیز ہے جو خطرناک ہے جو مجھے نقصان دے گی، تو میں پھر بے خوف نہیں رہوں گا، میں محتاط رہوں گا. تو اپنے آپ کو خواہ مخواہ فتنہ اور فساد کا باعث بنانے کے بجائے آرام سے رہو، چھٹیاں گزار لیں. انشاءاللہ کتنے دن کریں گے؟ چند دن بعد سب کچھ کھل جائے گا. جتنی اجازت سرکار نے دی اس میں اپنے کام کرو. خواہ مخواہ لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی عبادت پڑھ کر سکتے ہو، گھر میں بھی کر رہے. تمہیں علماء نے فتوے دے دی، ان پر عمل کرو. ساتھیوں سے یہی گزارش ہے کہ جتنے بھی دنیا میں ہیں یا جو بھی ہے، اب اگر یہ چیز ان کو پتہ ہے کہ دیکھ لے دنیا کو کہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، سچی چیز ہے یا جھوٹی چیز ہے. اگر سچی ہوگی تو پھر کیا عالم ہوگا. تمہاری طاقت کہاں کھڑی ہے سوچ لو. تو آج بھی وقت ہے کہ ہم لوگ سدھر جائیں. اسلام ایک حق مذہب ہے، اور اس کی تاثیرات دنیا دیکھتا ہے. آج 5 وقت نماز پڑھنے والا، وضو کرنے والا، غسل کرنے والا، ہمارے ہاں غسل جو ہے پاکی نصف ایمان ہے. 5 وقت وضو کر رہا ہے وہی ہاتھ دھونا. ہر نماز کے لیے بار بار وضو کرنا مستحب ہے. باوضو رہنا اس سے مستحب ہے. 24 گھنٹے باوضو رہنا مستحب ہے. وضو ٹوٹ کے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے صحابہ. اللہ نے یہ مقام دیا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی. آج وضو کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. پھر طویل سجدہ، سجدہ بھی ہو طویل ہو، وہ صحت دیتا ہے. جو نبی کا فرمان ہے ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا اپنی تحقیقات کر لے، آج بھی مان لو کہ اسلام سچا مذہب ہے، کلمہ پڑھو۔ دنیا سے کہو کہ اللہ نے حضور کو مسیحا بنا کے بھیج دیا، اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرآن نازل فرمایا کہ جو ہر بیماری کے لیے مسیحائی ہے، اس میں حضور ہی مسیح ہے، اور قرآن نازل ہو چکا، حضور کی دعاؤں میں وہ اثر ہے، یہی تمہیں بچائے گی۔ قرآن تمہیں بچائے گا، دنیا تمہیں نہیں بچا سکتی۔ یہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا فرمان، اس پر عمل کرو، بچ جاؤ گے۔ میں تو صاف بات کر، ان حالات کو دیکھ کے شاید تم لوگوں کی کمزور ہو جائے، میرا تو قوی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اپنے سلسلے کی ایک نمایاں حیثیت اللہ نے مجھے دکھانا شروع کیا کہ کیا نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ شاذ ہے نا، شاذیوں پہ قانون کہاں بھی۔ جیسے جیسے وقت اور حالات آتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس فیض کو نمایاں حیثیت کر کے دکھا رہا ہے۔ تحقیق کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے الحمدللہ ثم الحمد، ایمان اور پختہ ہوتا جاتا ہے۔ بس میرا پیغام ان لوگوں کے لیے جو کہتے دل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، علم نشرح لک صدرک، سینے نور نبوت سے کھلتے ہیں، علم نبوت سے کھلتے ہیں، دل اللہ کے ذکر سے کھلتے ہیں۔ لطائف، یہ تم جیسے پڑھے لکھے اپنے آپ کو ہم نے پڑھا، تیرا ابھی تک سینہ نہیں کھلا، ایک کافر کا اس پر مہر لگا دیے، جادوگروں پر تو اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ سرکش کافر۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمن ختم الله على قلوبهم، تو کہتے ہیں دل میں پڑتا ہے، وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، مہریں لگ چکی ہے، غشاوۃ ولهم عذاب عظیم۔ قرآن و سنت کے خلاف بات اس طرح بیٹھے، اس لیے پھر ایسے لوگ آئیں گے۔ ہمارے منہ کو مت دیکھو، بات کو دیکھو، ہمیں مت دیکھو، کلام کو، دلیل کو دیکھو۔ یہ فرسودہ شخصیت پرستیاں چھوڑ دو، تقلید شخصی ہے مگر شخصیت پرستی نہیں ہے۔ ان کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنے اصول بنانا، اپنی تعویلات کرنا، نام ان کا کام اپنا، واہ بھائی واہ۔ یہ فسادات آج کل چل رہے ہیں۔ ہم کسی کو ترغیب کیا دیں، بس ذکر کرو، ذکر کی ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری گندگیاں دھل جائیں۔ انسان جب گندا ہوتا ہے غسل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوگا تو غسل توبہ کرے ذکر کی برکت سے۔ حضور نے فرمایا جب تم غلطے تو اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم دھل جاؤ۔ انسان پر ہوائیں، گند، غبار لگتا ہے، بار بار نہانے والا فریش رہتا ہے، بار بار نماز پڑھنے والا جو پاک ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کی پاکی کے لیے نماز ہے، 24 گھنٹے ذکر کی نماز ہے۔ ہم تو انسان ہیں، پتہ نہیں کتنے ناگہانی گناہوں میں ہم لوگ مبتلا، ہمیں پتہ نہیں ہے، لا علم ہے۔ گناہوں کی کتنی قسمیں ہیں کہ جس میں ہم مبتلا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اور ہم وہ کرتے ہیں۔ تو ہم توبہ کی برکت سے اور ذکر کی برکت سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارا منہ نہ پاک ہے، ہم ذکر نہ کریں، تو منہ کو پاک کرنے کے لیے تو ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے
توبہ کرو گے تو پاک ہو گئے. گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی, توبہ کرتے ہوئے شرم آتی. یہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہم ڈھیٹ بن جائیں اور اللہ سے دور ہو جائے. جی تجھے اللہ نہیں بخشے گا. انسان کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ اللہ کس کو بخشے گا کس کو نہیں بخشے گا. جس کو اپنے انجام کا پتہ نہیں, وہ دوسرے کے انجام کے فیصلے کیسے کر سکتا؟ تمہارا ایمان کا تعلق, تمہاری نیت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ تو توبہ سچے دل سے کر رہا ہے یا جھوٹے دل سے کر رہا ہے. مخلوق کو کیا پتہ؟ اللہ کو پتہ ہے کہ تو ذکر سچے دل سے کر رہا ہے جھوٹے دل سے کر رہا ہے. مگر میں تو عرض کروں, اگر ہم جھوٹے دل سے, جھوٹے طرح سے تو کر تو اللہ کے لیے رہنا. ابھی کبھی بھکاری دیکھے جو جھوٹے ہوتے مانگ رہے تھے, وہ زیادہ کھا جاتے بھائی. منہ بنا کے رکھ دیں ہمارے گھر. وہ جو مستحق ہوتا ہے وہ اتنا نہیں روتا, بس اس کو دو گے چلا جائے گا. جھوٹا تم سے زیادہ لے کے چلا جاتا ہے. وہ تمہارے سامنے جھوٹ جھوٹ روتا ہے, تم بندے ہو کر دے دیتے ہو. وہ تو رب ہے, تم اس کے سامنے جھوٹ سے رو گے تمہیں چھوڑ دے گا. تم مخلوق ہو کر تمہیں رحم آ جاتا ہے, اور رب ہو کر رحم نہیں کہ وہ تو ہے ہی رحیم. ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کو ایسے چھوڑا ہے کہ مخلوق کو ایسے ہم نے بنایا کہ وہ حیثیت جو ہمارے اندر مخلوق کی ہے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہمیں. ہم تو اپنے رب سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہمارا قبول ہی نہیں کرے گا. نہ اللہ کو ہماری نماز قبول ہے, نہ اللہ کو ہماری دعا قبول ہے, نہ اللہ ہمارا ذکر قبول کر رہا ہے. یہ کون سمجھانے والا ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ سے دوری کا سبب بن رہے ہیں یا قریب کا؟ اللہ سے جوڑو. میری طرح عبادت, اللہ کی عبادت کرے, تیری طرح وہ ذکر کرے یا نہ کرے. کوئی جس طریقے سے, جو بزرگوں کے طریقے سے کراؤ. جس کو نہیں اللہ کا ذکر کرے, عبادت کرے, غیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے, حسد اپنے دل سے حسد نکال دو, معاف کر دو, اللہ کی رضا کے لیے سب کو سکون ملے گا. دنیا میں جتنی ٹینشن ہے یہ جلن کی وجہ سے. کیوں کہ حسد میں یہ کہ اس کو تو مل رہا ہے میرے کو کیوں نہیں ملا. وہ یہ سمجھتا ہے جیسے اس نے اس کا حق چھین لیا ہے. دینے والا تو اللہ ہے. تیرا ہوتا تو اللہ تجھے دیتا, تیرا نہیں ہے تو اللہ نے اس کو دیا. میں مشہور نہیں ہوں, میرے سے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ ابھی آئے. یہ غلط بات ہے. اللہ ہم سب کا کام بنا دے, وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. تو آج بھی وقت ہے کہ سب کو ایک دوسرے کو معاف کر دو. کسی کے ساتھ جو زیادتیاں خود کی ہے وہ ان سے معافی مانگ لو. اللہ توبہ کرنے والی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا, عذاب اٹھا لیتا ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جن کے ہاں اسباب نے اللہ اپنے غیب کے اسباب فرمائے, کامل یقین عطا فرمائے. حکمرانوں کو ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. جو کمزوریاں ہم میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے, جو کمزوریاں ادھر ہے ان کو دور فرمائے. قیامت کے دن سرخروی عطا فرمائے, بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے, اور جنت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنا دیدار عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.